السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں مسز بن مانوس، نیو یارک کے ایک کھاتے پیتے گھرانے کی ایک امریکی عورت نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈارون کی تھیوری، یعنی جس میں انسان کو پہلے بندر بتایا گیا تھا جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، مطالعہ کیا اور اسے شوق پیدا ہوا کہ وہ اس تھیوری کو عملی صورت میں دیکھے۔ چنانچہ وہ افریقہ گئی اور وہاں کئی قسم کے بندر اور بنمانس دیکھے، اور پھر وہاں سے واپس ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جہاں تک کی بناوٹ کا تعلق ہے، انسان اور بندر کے جسم میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان باتیں کرتا ہے اور ہنستا ہے، لیکن بندر میں باتیں کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں بندر کو انسان بنانے کی کوشش کروں گی۔ اس مقصد کے لیے میں افریقہ کے بہت بڑے بنمانس کو ساتھ لائی ہوں اور اس سے باقاعدہ شادی کروں گی، اور یہ دیکھوں گی کہ اس بنمانس سے میری کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہو سکتی ہے تو کس قسم کی ہوگی۔ یہ سب باتیں تجربے کے طور پر میں دیکھوں گی، اور یہ میری زندگی کا ایک کڑا امتحان ہے۔ سبق: یہ ماڈرن عورت بندر کو تو کیا انسان بنائے گی، بندر مار کا تھیوری پڑھ کر خود ہی بندریا بن گئی اور مسز بنمانس بننے کے لیے بنمانوس سے شادی کرنے کی فکر میں پڑ گئی۔ اس ماڈرن عورت کی اس حرکت پر، جو کہ خود انسان ہے، یہ ہنسے گی اور نہ ہی کوئی بات کرے گی، کیونکہ ہنسنا اور بات کرنا تو انسان کا کام ہے، اور یہ عورت تو مسز بنمانوس بننے والی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ میں بندر کو انسان بناؤں گی، مگر ہوا یہ کہ اپنے آپ ہی کو بندریا بنانے کو تیار ہو گئی۔ یہ ہے ماڈرن تہذیب اور اسے اپنانے والی عورت کی حقیقت۔ اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ جس میں اسلام کی جس قدر زیادہ پابندی ہوگی، اس قدر اس میں انسانیت بڑھے گی۔ جو جتنا بھی اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی حیوان بنتا چلا جائے گا۔ ماڈرن ماحول میں دیکھیے، عورتیں بے حجاب پھرتی ہیں اور مرد کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور یہ بے حجاب پھرنا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا انسانوں کا کام نہیں، بلکہ جانور کا کام ہے۔ کوئی گائے، بھینس، اونٹنی، گھوڑی اور بندریا آپ کو برقع پہنے ہوئے پردہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، سب بے حجاب پھرتی نظر آئیں گی۔ کوئی بیل، سانڈ، گدھا، گھوڑا یا بندر آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ سب کھڑے کھڑے پیشاب کرتے نظر آئیں گے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ عورتیں پردہ کریں اور مرد پیشاب بیٹھ کر کریں۔ گویا انسانیت کا درس اگر دیا ہے تو اسلام نے، اور ماڈرن ماحول نے بندر پن سکھایا ہے اور انسان کو بندر بنایا ہے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق بندر ترقی کرتے ہوئے انسان بن گیا، مگر ڈراؤنا ماحول انسان کو بندر بنا ڈالتا ہے۔ یہ کلبوں میں ناچنا، پرائے مال کو اچک لینا، غیروں کی نقل اتارنا، یہ سب کچھ بندر پن نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب لکھتے ہیں، کرم سے ڈارون کے اور امریکہ کی ہمت سے، کرم سے ڈارون کے اور امریکہ کی ہمت سے ترقی پا رہا ہے آج بندر، دیکھتے جاؤ۔ مرید ڈارون کا ناچ گھر میں ناچ ہوتا ہے، مرید ڈارون کا ناچ گھر میں ناچ ہوتا ہے، نچاتا ہے اسے انگلش کلندر، دیکھتے جاؤ۔ حکایت نمبر 127۔
فلم بین اور سگریٹ نوش عورتیں۔ اخبار جنگ راولپنڈی میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست ایکسائز انسپکٹر کے ساتھ ایک مقامی سنیما میں جانے کا اتفاق ہوا۔ زنانہ شو میں تقریباً سبھی عورتیں پوری آزادی سے سگریٹ نوشی کر رہی تھیں۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آفس سے بکنگ کی طرف جا رہا تھا کہ برابر میں کھڑی ایک عورت اور اس کے 5 سالہ بچے کے مکالموں نے چونکا دیا۔ بچہ منہ بگاڑے اس طرح سے بڑبڑایا، ممی میں پکوڑیاں کھاؤں گا۔ ماں نے بچے سے کہا، کیپٹن کے 2 سگریٹ لے آ، پکوڑیوں کا نام لیا تو کچالو بنا دوں گی۔ ماں کے اس لب و لہجے کو بچہ تاڑ گیا۔ وہ اپنی خواہش کو دباتا ہوا سگریٹ خرید لایا اور ماں سگریٹ جلا جلا کر لمبے لمبے کش بھر رہی تھی۔ بچہ متواتر پکوڑی فروشن کو گھور رہا تھا۔ حال میں حاضرین مستورات چیخ و پکار میں مبتلا تھیں۔ بچوں کا رونا دھونا انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہال میں موجود 99% مستورات بنا کسی روک ٹوک کے سگریٹ نوشی کر رہی تھی۔ دھواں دروازے سے بادل بن کر خارج ہو رہا تھا۔ روشنیاں گل ہو چکی تھی، فلم شروع ہو چکی تھی، لیکن اندھیرے میں بیٹھی مستورات برابر سگریٹ نوشی فرما رہی تھی۔ دور گیٹ سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اندر ہال میں ننھے جگنو ہوں اور وہ ٹمٹما رہے ہوں۔ سبق تاریخ اسلام میں ہے، حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر قیادت رومیوں کے ساتھ ایک جنگ میں رومیوں نے مکر و فریب کے ساتھ حضرت خولہ اور دیگر چند مسلمان عورتوں کو اسیر کر لیا تھا۔ انہیں ایک خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کر کے ان میں حسب ذیل تقریر کی، اے ناموسان حمیر و تبا اور اے امالکہ کی باقیات صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوا و ہوس کا نشانہ بنا کر رکھ لیں؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمر اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکا لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت اور شجاعت جس کا چرچا محفل عرب کے لیے باعث سر بلند تھا؟ میرے نزدیک اغیار کے ہاتھوں ذلت اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم سب کی سب خدا کی راہ میں حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اگرچہ ہم نہتی ہیں لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ خیمے کی چوبیں اکھاڑ کر ایک دم ان نامردوں پر حملہ کر دو، ہم فتح یاب ہوں گے یا اللہ کی راہ میں شہید۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یکبارگی حملہ کر دیا۔ حضرت خولہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ رومی یہ منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور ان کے افسر نے حکم دیا کہ ان کو گھیرے میں لے لو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا تو یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کی ٹکا بوٹی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اتنے میں حضرت خالد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان اسیر عورتوں کی جستجو میں آ پہنچے۔ رومی انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان عورتوں نے 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ تھا ہمارے ماضی کا ایک مختصر سا نمونہ، اور ہمارے حال کا نمونہ وہ ہے جو اوپر کی حکایت میں آپ نے سنا۔ کہاں وہ مجاہدات سرفروش عورتیں اور کہاں یہ ماڈرن سگریٹ نوش عورتیں۔ ان کے سینوں میں علم کی تڑپ تھی اور ان کے سینوں میں فلم کی تڑپ ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چوب اور ان کے ہاتھوں میں سگریٹ۔ وہ میدان قتال میں
اور یہ سینما ہال میں بہت خوب لکھا ہے شاعر نے۔ وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق۔ وہ مائیں نماز وہ غازی پیدا کرتی تھیں، اور یہ مائیں ہپی وہ ٹیڈی پیدا کرتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں مسلح اور ان کے ہاتھوں میں گیند اور بلہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھیں نمازی، وہ مائیں پیدا کرتی تھیں نمازی، یہ مائیں پیدا کرتی ہیں تو ٹیڈی۔ وہ مائیں جن کے ہاتھوں میں مسلح اور ان کے ہاتھوں میں ہے گیند وہ بلہ۔ رہی ان ماؤں کے منہ پر تو چادر، رہی ان ماؤں کے منہ پر تو چادر، اور ان ماؤں کے منہ پر سرخی اور پاؤڈر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم 9ویں باب سے ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے مزید نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔